پاک ٹی ہاؤس لاہور میں مال روڈ پر واقع ہے، جو کہ انارکلی بازار اور نیلا گنبد کے قریب ہے۔ سن 1940 میں ایک سکھ بوٹا سنگھ نے انڈیا ٹی ہاؤس کے نام سے یہ چائے خانہ لاہور میں شروع کیا۔ بوٹا سنگھ نے سن 1940 سے سن 1944 تک اس چائے خانہ اور ہوٹل کو چلایا، مگر اس کا کام کچھ اچھے طریقے سے نہ جم سکا۔ بوٹا سنگھ کے چائے خانے پر دو سکھ بھائی سرتیج سنگھ بھلا اور کیسر سنگھ بھلا، جو گورنمنٹ کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، اپنے دوستوں کے ہمراہ اکثر چائے پینے کے لیے آتے تھے۔ سن 1940 میں یہ دونوں بھائی گورنمنٹ کالج سے گریجویشن کر چکے تھے اور کسی کاروبار سے متعلق سوچ رہے تھے کہ ایک روز اس چائے خانے پر بیٹھے اس کے مالک بوٹا سنگھ سے بات چل نکلی اور بوٹا سنگھ نے چائے خانہ ان کے حوالے کر دیا۔ قیام پاکستان کے بعد حافظ رحیم بخش صاحب جلندھر سے ہجرت کر کے لاہور آئے تو انہیں پاک ٹی ہاؤس 79 روپے ماہانہ کرائے پر ملا۔ یہ چائے خانہ انڈیا ٹی ہاؤس کے نام سے ہی چلتا رہا۔ بعد میں انڈیا کاٹ کر پاک کا لفظ لکھ دیا گیا۔ دبلا پتلا بدن، دراز قامت، آنکھوں میں ذہانت کی چمک، سادہ لباس، کم سخن، حافظ رحیم بخش کو دیکھ کر دلی اور لکھنؤ کے قدیم وزادار بزرگوں کی یاد تازہ ہو جاتی۔ حافظ صاحب کے دو بیٹوں علیم الدین اور سراج الدین نے پاک ٹی ہاؤس کی گدی کو سنبھالا۔ لاہور کے گمگشتہ چائے خانوں میں سب سے مشہور چائے خانہ پاک ٹی ہاؤس تھا، جو ایک ادبی، تہذیبی اور ثقافتی علامت تھا۔ پاک ٹی ہاؤس شعراء، ادیبوں اور نقادوں کا مستقل اڈا تھا۔ جو تنظیمیں ثقافتی اور ادبی محافل کا انعقاد کرتی تھیں، پاک ٹی ہاؤس ان کا دوسرا گھر تھا اور کسی کو بھی اس سے جدائی گوارا نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہی پاک ٹی ہاؤس کے عروج کا زمانہ تھا۔ ان دنوں لاہور میں دو بڑی ادبی تنظیمیں حلقہ ارباب ذوق اور انجمن ترقی پسند مصنفین ہوا کرتی تھی۔ صبح سے لے کر رات تک ادبی محفلیں جمی رہتی تھیں۔ یہاں ملک بھر سے نوجوان ان شخصیات سے ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے۔ اتوار کو پاک ٹی ہاؤس میں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی تھی۔ جو کوئی آتا، کرسی نہ بھی ہوتی تو کسی دوست کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا۔ یہاں شعر و ادب پر بڑے شوق سے بحثیں ہوتی تھی۔ ٹی ہاؤس میں بیٹھنے والے ادیبوں اور شعراء میں سے سوائے چند ایک کے باقی کسی کا بھی کوئی مستقل ذریعہ معاش نہیں تھا۔ کسی ادبی پرچے میں کوئی غزل، نظم یا کوئی افسانہ لکھ دیا جاتا تو 15-20 روپے مل جایا کرتے تھے، لیکن کبھی کسی کے لب پر تنگی معاش کا شکوہ نہیں تھا۔ ایسا کبھی نہیں تھا کہ کسی دوست کی جیب خالی ہے تو وہ پاک ٹی ہاؤس کی چائے اور سگریٹ سے محروم رہے۔ جس کے پاس پیسے ہوتے تھے وہ نکال کے میز پر رکھ دیتا تھا۔ جس کی بھی جیب خالی ہوتی، علیم الدین صاحب اس کے ساتھ بڑی فراخ دلی سے پیش آتے تھے۔ اس وقت کے ادیبوں میں سے شاید ہی کوئی ہو جس نے پاک ٹی ہاؤس کی چائے کا ذائقہ نہ چکھا ہو۔ پاک ٹی ہاؤس کا بڑا دلکش ماحول ہوتا تھا۔ نائلون والا چمکیلا فرش، چوکور سفید پتھر کی میزیں، دیوار پر لگی قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر، گیلری کو جاتی ہوئی سیڑھیاں، بازار کے رخ پر لگی شیشے دار لمبی کھڑکیاں جو گرمیوں کی شاموں کو کھول دی جاتی تھیں اور باہر لگے درخت بھی دکھائی دیتے تھے۔ دوپہر کو جب دھوپ پڑتی تو شیشوں سے گلابی روشنی اندر آیا کرتی تھی۔ پاک ٹی ہاؤس کے اندر کونے والے کاؤنٹر پر علیم الدین کا مسکراتا ہوا سانولا چہرہ ابھرتا اور بل کاٹتے وقت پیچھے کہیں دھیمے سروں میں ریڈیو بج رہا ہوتا تھا۔ علیم الدین کی دھیمی اور شگفتہ مسکراہٹ تھی، اس کے چمکیلے ہموار دانت موتیوں کی طرح چمکتے تھے۔ پاک ٹی ہاؤس کی فضا میں کیپسٹن سگریٹ اور سگار کا بل کھاتا ہوا دھواں گردش کرتا تھا۔ ٹی ہاؤس کی سنہری چائے، قہوہ اور فروٹ کیک کی خوشبو بھی دل کو لبھاتی تھی۔ کبھی کبھی کاؤنٹر پر رکھا ہوا ٹیلی فون یکدم بج اٹھتا تھا۔ ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والوں کو بھی پاک ٹی ہاؤس نے اپنی گود میں پناہ دی۔ کسی نے کہا میں امبالہ سے آیا ہوں، میرا نام ناصر کاظمی ہے۔ کسی نے کہا میں گڑھ مکسر سے آیا ہوں، میرا نام اشفاق احمد ہے۔ کسی نے کہا میرا نام ابن انشا ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے۔ وہ بڑے چمکیلے اور روشن دن تھے۔ ادیبوں کا سارا دن پاک ٹی ہاؤس میں گزرتا تھا۔ ناصر کاظمی نے بہترین غزلیں اسی زمانے میں لکھیں، اشفاق احمد نے گڑڑیا اسی زمانے میں لکھا۔ شعر و ادب کا یہ تعلق پاک ٹی ہاؤس سے ہی شروع ہوا تھا۔ صبح 8 بجے پاک ٹی ہاؤس میں کم لوگ آتے تھے۔ ناصر کاظمی سگریٹ انگلیوں میں دبائے، سگریٹ والا ہاتھ منہ کے ذرا قریب رکھے ٹی ہاؤس میں داخل ہوتے اور اشفاق احمد سائیکل پر سوار پاک ٹی ہاؤس آیا کرتے تھے۔ پاک ٹی ہاؤس میں داخل ہوں تو دائیں جانب شیشے کی دیوار کے ساتھ ایک صوفہ لگا ہوا تھا۔ سامنے ایک لمبی میز تھی، میز کی تینوں جانب کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ناصر کاظمی، انتظار حسین، سجاد باقر رضوی، قیوم نظر، شہرت بخاری، احمد مشتاق اور مبارک احمد وغیرہ کی محفل شام کے وقت اسی میز پر لگتی تھی۔ اے حمید، انور جلال، عباس احمد عباسی، شجاع، ڈاکٹر ضیاء وغیرہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر کے نیچے جو لمبی میز اور صوفہ بچھا تھا وہیں اپنی محفل سجاتے تھے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی اور سید وقار عظیم بھی وقت نکال کر پاک ٹی ہاؤس آیا کرتے تھے۔ ہر مکتبہ فکر کے ادیب، شاعر، نقاد اور دانشور اپنی الگ محافل بھی سجاتے تھے۔ سعادت حسن منٹو، احمد حمید، فیض احمد فیض، ابن انشا، احمد فراز،
منیر نیازی، میرا جی، کمال رضوی، ناصر قاظمی، پروفیسر سید سجاد رضوی، استاد امانت علی خان، انتظار حسین، اشفاق احمد، انجم رومانی، مبارک احمد، ڈاکٹر ضیاء اور سید وقار عظیم وغیرہ کسی زمانے میں پاک ٹی ہاؤس کی جان تھے۔ پاک ٹی ہاؤس کئی نشیب و فراز سے گزرا اور کئی مرتبہ بند ہو کر خبروں کا موضوع بنتا رہا۔ عرصہ دراز تک اہل قلم کو اپنی آغوش میں پناہ دینے کے بعد سن 2000 میں جب پاک ٹی ہاؤس کے مالک نے اسے بند کرنے کا اعلان کیا تو ادبی حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی اور اہل قلم نے باقاعدہ اس فیصلے کی مزاحمت کرنے کا اعلان کر دیا۔ دراصل ٹی ہاؤس کے مالک نے یہ بیان دیا تھا کہ میرا ٹی ہاؤس میں گزارا نہیں ہوتا، میں کوئی دوسرا کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ ادبی تنظیموں نے مشترکہ بیان دیا کہ ٹی ہاؤس کو ٹائروں کی دکان بننے کی بجائے ادیبوں کی بیٹھک کے طور پر ہی جاری رکھا جائے، کیونکہ اس چائے خانے میں کرشن چندر سے لے کر سعادت حسن منٹو تک ادبی محفلیں سجاتے رہے۔ ادیبوں اور شعراء نے اس چائے خانے کی بندش کے خلاف مظاہرہ کیا اور یہ کیس عدالت میں بھی چلا گیا اور بعض عالمی نشریاتی اداروں نے بھی اس پر احتجاج کیا۔ آخر کار 31 دسمبر سن 2000 کو پاک ٹی ہاؤس دوبارہ کھل گیا اور اہل قلم یہاں دوبارہ بیٹھنے لگے، لیکن 6 سال بعد مئی سن 2006 میں ایک بار پھر پاک ٹی ہاؤس بند کر دیا گیا۔ اس طرح یہ تاریخی، ادبی اور ثقافتی ورثہ نصف صدی تک اہل قلم کی میزبانی کرنے کے بعد اپنے پیچھے علم و ادب کی دنیا کی کئی داستانیں چھوڑ گیا۔ اب اس کے بند شٹر اور اوپر لکھا ہوا بورڈ صرف ماضی کے ایک ادبی ورثے کی یاد دلانے لگا۔ لاہور کی نگینہ بیکری، چوپال، شیزان اور عرب ہوٹل کی طرح یہ بھی ماضی کا قصہ بن گیا۔ پھر سن 2012 میں پاک ٹی ہاؤس کے پرانے مقیموں نے ایک مرتبہ پھر اس کو بحال کرنے کی مہم چلائی۔ تب سابق وزیر اعظم نواز شریف نے 23 مارچ سن 2012 کو پاک ٹی ہاؤس میں چائے پی کر اس کا افتتاح کیا اور ادیبوں اور شعراء کے لیے اس کے دروازے ایک بار پھر کھل گئے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔